اکثر ہم لوگ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو دیکھو فلان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جتنا چاہے پیسہ اڑاتے ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں تو ایک وقت کا کھانا بھی صحیح سے میسر نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں کیوں اتنی ترساک والی زندگی دی ہوئی ہے؟ کیوں میرے بچے ہی کس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں؟ اکثر ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اور ہمیں غصے میں جب ہم آتے ہیں نا تو ہماری ساری کی سارا جو غصہ ہے نا وہ توبہ استغفار نعوذ باللہ ہمارے اللہ پر نکل رہا ہوتا ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں چلنا سکھایا، وہ اللہ جس نے ہمیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کمانا عبادت کرنا، اللہ نے ہمیں سب کچھ سکھایا، لیکن ہم اس اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم تو سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے، غصے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں بھی تھوڑا سا مال دیتا تو کیا ہو جاتا، ہمارے بھی 4 دن اچھے گزر جاتے. آخر اللہ ہمیں دینے میں اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا، مجھے کم کیوں دیا ہے؟ یا اللہ یہ تیری کیسی بانٹ ہے؟ یہ وہ سارے کلمات ہوتے ہیں نا جو ناشکری میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. یار میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب پر ایک مشکل وقت ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک مہنگائی ہو گئی. یار یہ مشکل وقت ہے، یہ ایک مشکل نہیں ہے. وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ جو ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں نا، یقین کریں اس سے جو دیا ہوا ہے نا وہ بھی اللہ ہم سے کھینچ لے گا. تو پہلے تو جو اپنی زندگی میں پریشان ہیں، مشکلوں میں ہیں، وہ اللہ سے رابطہ کریں، نہ کہ اللہ کی ناشکری کریں. اللہ کو ناشکرہ انسان بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس بات کو تو آپ اگر مسلمان ہیں تو بخوبی جانتے ہوں گے، اور آپ کو یہی پتا ہو کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو بڑھا دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ شکر سے. اور ہم اتنی ناشکری کر رہے ہیں، اور پھر ہم مشکلات میں بھی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ناشکری ہمیں اور مشکلات کی طرف لے کر جائے گی، پستی کی طرف جائیں گے ہم. تو کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں اور جو پست ہیں، مطلب غریب ہیں، جنہیں میسر نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان ہیں، آپ کی جو ہے نا آسائش، مطلب ایک اچھی زندگی آپ گزار رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ نے نہیں دیا ہوا، تو یقین کریں آپ خود شکر کی طرف آئیں گے. اور اگر آپ انہی لوگوں کو دیکھتے رہیں گے نا جو آگے ہیں، آپ سے زیادہ کما رہے ہیں، جو کامیاب ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یار کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات ہوں گی. میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی انسان چاہے جتنے دولت مند ہے یا چاہے جتنا بھی غریب ہے، لیکن اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے. وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ صرف ناشکری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرے زندگی گزارے ہوں گے. تو جناب آج آپ کے لیے ایک زبردست ولاگ لے کر میں آئی، صرف اس بات کے لیے کہ یار ہم لوگ بہت ٹینشن پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ہماری حکومت بھی اتنی ہائی لیول کی آ گئی ہے کہ اب بلوں کا مسئلہ آ گیا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ آپ سے شیئر کروں گی. ہمارے پڑوس میں ایک لوگ ہیں جو کرائے میں رہتے ہیں. اب وہ بے حد پریشان، ان کے گھر میں سودا جو ہے نا وہ تھوڑا آ رہا ہوتا ہے. جیسے 50 روپے کے آلو آ گئے، 50 روپے کے پیاز آ گئے، مطلب ایک گزارے والی زندگی ہے ان کی. لیکن ایک تو کرائے کا گھر، اوپر سے ان بیچاروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے گھر میں صرف اور صرف ایک آدھ کولر، پنکھا، استری، اس کے علاوہ ان کے گھر میں ایون کہ فریج بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں ان کا بل کتنا آیا ہے؟ ان کا بل 10,000 روپے اس مہینے آئے. جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی. کیونکہ صرف اور صرف 200 سے 30 یونٹ ان کے بڑھ گئے تھے. یعنی 230 یونٹ ان کا یونٹ تھے، اور مطلب اگر 200 یونٹ ہوتے تو ان کا بل 1800، 1900، 2000 آتا یا 2200 آتا. لیکن 230 ہو گیا، تو اس لیے ان کا جو بل ہے وہ آیا 10,000 روپے. تو یار کس طریقے سے آپ زندگی کو سنوار سکتے ہیں؟ پہلے آپ کو میں نے یہ بتا دی کہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بلوں میں کمی آئے، آپ کی مطلب پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ ہو، تو اس میں آپ کا خود کا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب حکومت نے ہمیں ریڈ لائن دے دی ہے کہ آپ 200 یونٹ سے اگر اوپر جائیں گے تو آپ کا بل زیادہ آئے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میٹر کے اوپر نظر رکھنی ہے. اپنے ہسبینڈ سے کہہ دینا ہے کہ وہ میٹر پہ نظر رکھیں. یہ یقین کریں، آپ کو میں فارمولا بتا رہی ہوں نا، اس سے ہم بھی اپناتے ہیں. ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں 5,000 10,000 روپے بل دینا. الحمدللہ ہمارا بل بھی اتنا ہی آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ نا بجلی اتنی یوز نہیں کر رہے ہوتے. اگر ضرورت نہ ہو نا تو پنکھا بھی نہیں لگاتے. ایون بہت بھی گرمی بیٹھے ہوں نا اور لگے کہ اب یونٹ اوپر جانے کا ڈر ہے تو پنکھا ہم لوگ بند کر دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، پھر کچھ وقت کے بعد لگا لیتے ہیں. بات یہ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ایک روٹین بنانی ہے، ایک ترتیب بنانی ہے، جس سے کہ آپ کا بل زیادہ نہ آئے. اگر آپ کی
आमदनी इतनी नहीं है और 10,000 रुपये बिल आ रहा है, तो फिर तो परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी ना। पहले तो आपने सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जिससे हमारा बिल बढ़ रहा होता है वो इस्त्री होती है, इसीलिए मैंने आज ये सारा इस्त्री का ही ब्लॉग आप लोग के लिए शूट किया। मैं आप लोगों से इतना समझाना चाहती थी कि यार देखिए, आप अगर एक ही सूट को बैठ के इस्त्री करे जा रहे कर रहे हैं, आप ये सोचें कि इसके पीछे एक शौहर है, उसके कंधे हैं थके हुए जो सारा दिन मेहनत करे घर आते हैं, और फिर आप इस तरीके से फजूल खर्चियाँ करेंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों से सिर्फ छोटी सी बात ये शेयर करूँगी कि मेरे कपड़े होते हैं कितने, 3 जोड़े में शौहर के हो जाते हैं, 4 जोड़े, 3 जोड़े मेरे हो जाते हैं। अब मैं तो अपने कपड़े अक्सर तय करके रख देती हूँ, स्त्री की तरह पर इस्त्री नहीं कर रही होती। और ना मेरे बच्चों के हैं, बेटी के, छोटी बेटी के, बेटे के, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक छोटी सी तरकीब लगाई हुई है, अगर आप लगाएंगे तो आपका बिल भी कम ही आएगा। आपने एक आधे घंटे का टास्क रख लेना है कि इस आधे घंटे में मुझे सारे कपड़े इस्त्री करने हैं। आपने क्या करना है, 5 मिनट में एक मर्दाना जोड़ा इस्त्री हो जाता है अगर आप फुल स्पीड में करें तो, जल्दी जल्दी आराम से सोच सोच के नहीं। तो 15 मिनट में सिर्फ आपके शौहर के 3 जोड़े इस्त्री हो जाएंगे। 10 मिनट में आपके बच्चों के कपड़े इस्त्री फटोफट वाले, ये नहीं कि आप बैठ के तफसील से ऊपर भी मार रही हैं नेफों पर भी, और ये नहीं, वो दौर चला गया है। क्योंकि अब जो है ना वो ही बंदा पक्के पक्के इस्त्री कर सकता है कपड़े, जिसके पास जो है ना इतना बेइंतहा माल है कि जो जितना बिलाए वो दे सकता है। हमारी तरह जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो एक मतलब मिडिल क्लास नहीं भी हैं लेकिन वो बचत करना भी चाहते हैं, तो वो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। फटाफट से आपने 10 मिनट बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लिए, अपने कपड़ों को ऊपर से कमीज़ों को माँ के बाकी तय करके रख दिया। वैसे भी अलमारी जब कपड़े निकल के हम पहनते हैं ना, तो हमारे कपड़ों की हालत कुछ ऐसी ही होती है कि वो इस्त्री नहीं हुए हुए। बस आपने कपड़ों को इस्त्री इतना, हाँ मर्दाना कपड़े तफसील से इस्त्री करें पर जल्दी जल्दी इस्त्री करें, लेकिन जनाना कपड़ों पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आने जाने के कपड़े हैं, कोई शादी ब्याह है, कोई खुशी गम है, हाँ वो आप इस्त्री करें, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप एक प्रॉपर इस्त्री रखती है ना हर हफ्ते कपड़े, आप थोड़े थोड़े, जैसे अब आपने 7 दिन गुजारा, अब शाम में आप आधे घंटे में 2 जोड़े इस्त्री कर रही हैं, इसके बच्चों की सिर्फ स्कूल के ड्रेस हैं और एक हस्बैंड का है। ये तरतीब कोशिश करें आप ख़त्म कर लें। यही तरतीब जो है ना वो आधा कहते हैं 1 घंटा, अगर आपका जो है ना इस्त्री चलती है ना 1 घंटा, तो 1 यूनिट लेती है वो, और 1 यूनिट भी कम चीज़ नहीं है। अगर आप रोज़ाना 1 यूनिट, ये तो नहीं खाली इस्त्री है, पंखा भी लगा होता है, फ्रिज भी। और एक और बात, आप कोशिश करें कि जब आप इस्त्री लगाएं ना तो आपका यूपीएस, आपका फ्रिज, आपके पंखे सब बंद होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक पंखा जहाँ आप इस्त्री कर रही हैं, कोशिश करें वहाँ बैठें, एक पंखा लगा के सब अफराद एक ही कमरे में बैठें। अगर आप बिजली कंट्रोल करना चाहते हैं, और रात तक फ्रिज चलाए रखें, वो भी 4 नंबर पर, 3 या 4 पे, 7 पे नहीं चलाना है, आपने कंट्रोल करके रखना है उसको। और रात को सोने से पहले आपने फ्रिज को बंद कर देना है। जो ज़रूरी सामान है, जैसे आटा हो गया, दही हो गया, ताज़ा सालन हो गया, या कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो आपने वो चीज़ फ्रीज़र में जाली के ऊपर रख देनी है और फ्रिज को बंद कर देना है। और सुबह जब आप उठेंगी फजर के लिए, तो उस टाइम आपने फ्रिज को लगा देना है। शाम 5 से लेके रात 12 बजे तक आपने बिजली का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना ही करें। ये वो वक्त होता है जो इंसान गुजारा कर लेता है, या दिन में ऐसा वक्त है कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आप घर में है, तो आप बिजली यूज़ ना करें, कोशिश करें। हम तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी बिजली ही कुछ घंटों के लिए बंद कर देते हैं अब, ताकि जो है ना हमारा मीटर मतलब इतना ज़्यादा ना चले। तो अगर आप ये सारी एहतियात करेंगी ना, छोटी एहतियातें, तो यकीन करें आप सबसे बड़ा अगर बचाएंगी ना महीने में, तो वो बिल होगा। आपका बिल 1800-2000 से ऊपर आएगा ही नहीं अगर आप इस तरीके से चलेंगी। और अगर आप इस तरीके से नहीं चलेंगे, बेतरतीबी और लापरवाही का मुजाहिरा करेंगे, तो फिर तो आपका बिल आना है 10,000, 15,000, 20, जितना आप बिजली यूज़ करेंगे। तो ये तो एक तरह से जुल्म भी है जो हमारी हुकूमत हम पे कर रही है, पर कोई बात नहीं, हम इस पर सब्र करेंगे। हम अपने अल्लाह से अच्छे दिनों की तलबगार रहेंगे और सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन दिन लेकर आए। तो यार ये थी मेरी छोटी सी ना रूटीन इस्त्री की, जो आपके साथ मैंने शेयर की। आप देख लोगे मैंने कितनी स्पीड पकड़ी हुई है, और मैं कोई इतने तफसीली जो है ना कोने कोने में मतलब कर रही हूँ इस्त्री, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगा रही हूँ। तो बस जितने भी कपड़े थे वो मेरे पौने घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस्त्री हो जाए, क्योंकि वो एक तफसीली इस्त्री नहीं जो बैठ के, जैसे हमारी अम्मियाँ बैठ के करती थी, घंटों तक करती रहती थी, वो एक अलग दौर था। अब एक अलग कहानी बन चुकी है। अब जो है ना बिजली का इस्तेमाल, बिजली सोने के दाम वही बात है कि बिक रही है। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ जाए, सबसे बड़ी जो चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है वो करनी है अपनी बिजली। बाकी एक्सपेंस तो आपके हाथ में है कि आप कितना खा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कितना ज़ाया कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं।
چلیں آپ سے اجازت لیتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، لیکن لاسٹ میں بات کروں گی کہ یار جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، گزر جائے گی، اچھے دن بھی اللہ ضرور دکھایا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک امرود ہیں دو، ٹھیک ہے، ایک امرود کچا ہے اور ایک امرود پک چکا ہے، کبھی پکے ہوئے امرود کو دیکھ کے نا آپ مطلب یہ محسوس نہ، آپ جیسے ایک آدمی کامیاب ہے اور آپ ناکام ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جیسے آپ کچے امرود ہیں اور وہ پکا امرود ہے، تو آپ کچے امرود ہیں تو آپ پکے امرود کو دیکھ کے کبھی یہ نہ سوچ کریں کہ یار دیکھو نا اس کو اللہ نے کتنا نواز دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کچے ہیں، آپ نے بھی ایک دن پکنا ہے، یعنی آپ نے بھی ایک دن کامیاب ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہماری مشکلیں، تنگی اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پر میں کیا کہتی ہوں کہ جب تک انسان زندہ ہے نا تو یہ مشکلیں پریشانیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اصلی مسلمان ہی وہ ہے جو مشکلوں اور پریشانیوں کے ساتھ اللہ کا صبر اور شکر کر کے زندگی گزارے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھی انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے گھر کی ذمہ داریوں سے، گھر کے خرچوں سے، اور پھر وہ رویے جو پیچھے سے ہو رہے ہوتے ہیں اس بے روزگاری میں تو بس یار کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جس سے ہمیں نوازے گا نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور حجابی امی کا کو رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد کپڑے میں نے سارے پریس کر کے لگا دیے، ساتھ ساتھ جو الماریاں مجھے لگی تھیں تھوڑی تھوڑی بکھری ہوئی تو انہیں بھی میں نے سنبھال لیا تھا۔ تو بس اسی ترتیب اور اسی روٹین سے الحمدللہ میں اپنے گھر کو لے کے چلتی ہوں۔ کبھی کئی پریشانیاں مشکلیں آتی رہتی ہیں پر ہم نپٹ جاتے ہیں ان سے الحمدللہ۔ ہم اپنے نبی کی امت میں سے، ہمارے نبی نے بہت مشکلیں اور پریشانیاں جھیلی لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بس انشاءاللہ ہم بھی شکر ادا کرنے پر عمل کریں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔